کانکورڈ کی کمرشل سپرسونک پروازوں کا سلسلہ آج سے 20 سال پہلے ختم کر دیا گیا۔ آج امریکہ سے لندن کا سفر تقریباً 8 گھنٹے لیتا ہے، جبکہ کانکورڈ جہاز یہی سفر تقریباً 3 گھنٹے میں طے کیا کرتا تھا۔ مگر اس کا ٹکٹ بہت مہنگا تھا اور اسے آپریٹ کرنے کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آواز سے تیز سفر کرنے والے کمرشل پروازوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے۔ ناسا کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 50 سے زیادہ ایسی انٹرنیشنل راؤٹس ہیں جن میں سپرسونک پروازوں کے لیے کمرشل مارکیٹ موجود ہیں۔ فی الحال امریکہ سمیت بہت سے ممالک اپنی ایئر سپیس پر سے سپرسونک طیاروں کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے یہ راستے صرف وہ ہیں جو سمندر کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ جب بھی کوئی جہاز آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جاتا ہے تو ایک زوردار گونج پیدا ہوتی ہے جسے سونک بوم کہا جاتا ہے، اور مختلف ممالک کی سپرسونک پرواز پر پابندی کی ایک وجہ بھی یہی سونک بوم ہے۔ مگر ناسا نے ایک ایسے سپرسونک جہاز کا تجربہ کیا ہے جو بغیر گونج پیدا کیے ساؤنڈ بیریئر کو توڑ سکتا ہے۔ یہ ہے X-59۔ ناسا کو امید ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے عام ہونے کے بعد مختلف ممالک اپنی آسمانی حدود کو سپرسونک فلائٹس کے لیے کھول دیں گے۔